بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے غزوے کے بارے میں پڑھا جو نجد کے ان مشرکین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے 700 صحابہ کرام کو لے کے، غزوہ ذات الرقاع کے نام سے جو مشہور تھا، اور ان نجدی لوگوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پا لیا اور مدینے کے ارد گرد چاروں طرف امن اور سلامتی پھیل گئی اور اسلام جو ہے وہ خوب پھلنے اور پھولنے لگا۔ سنہ 7 ہجری کے چند سرایہ کا بھی ذکر کریں گے۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایہ روانہ کیے۔ سریہ قدیہ سفر یا ربیع الاول 7 ہجری، یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی کی کمان میں قدیہ کے جانب قبیلہ بنو ملوح کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اس کے انتقام کے لیے یہ سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات میں چھاپہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور سارا مال اور ان کے مویشی اور بکریاں اور ان کے اونٹ ہانک لائے۔ پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔ سریہ حسمی جمادی الاخرہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے۔ سریہ تربہ شعبان 7 ہجری، یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ سریہ اطراف فدق شعبان 7 ہجری، یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے، ان کا ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف بشیر زندہ بچے، انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔ سریہ میفا رمضان 7 ہجری، یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن صلبہ کی تعذیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جوہنہ کی شاخ حرکات کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر یکجائی حملہ کیا، جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا، پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نہیک بن مراد اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ سریہ خیبر شوال 7 ہجری، یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے۔ اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن کرہ نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سریہ یمن و جبار شوال 7 ہجری، جبار کی جیم کو یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو ازرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کیے، اور جب ان دونوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سریہ غابہ، اسے امام بن ابن
قیم نے عمرہ قضاء سے قبل 7 ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حدر کو صرف 2 آدمیوں کے برابر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حدر نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔